ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے ہم سے سائل نے کئی سوالات پوچھے تھے، تو ان میں ایک تعویذات پہننے کے حوالے سے بھی تھا کہ تعویذات کیوں پہنے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے مختصر ارشاد فرما دیجئے۔ دوسرا سوال، اللہ کے نام پر کے نام کے آج کل جو ہے وہ لاکٹ آتے ہیں مارکیٹ میں جو باقاعدہ لوگ پہنتے ہیں، تو کیا ایسے لاکٹس پہننا ضروری ہیں، بہتر ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، کل بھی کافی سیر حاصل بحث ہوئی تھی تعویذات کے حوالے سے، دوبارہ بیان کر دیتے ہیں۔ تعویذات کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے لیے حفاظت کی دعا کرنا۔ تعویذات کی اصل کیا ہے؟ تعویذات کی اصل قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بیان فرمائی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بنایا ہے۔ اچھا، تعویذات کے اندر ہوتا کیا ہے؟ تعویذات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو کہ رحمانی ہوتا ہے، ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو کہ شیطانی ہوتا ہے۔ جن تعویذات کے اندر شیطانی کام ہوتے ہیں یا شیطانی نام ہوتے ہیں یا شیطانی حربے استعمال ہوتے ہیں، ایسے تعویذات سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، جن تعویذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی یا صفاتی نام یا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ لکھی جاتی ہیں، ان کو پہننا بالکل جو ہے وہ جائز ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شرہ وعباد شرہ من ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمائی ہے حفاظت کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے اس دعا کو خود بھی پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ پڑھواتے تھے، اور جو آپ کے نابالغ اور ناسمجھ بچے تھے جو اس کو نہیں پڑھ پاتے تھے، جن کی زبان اس پہ نہیں چل پاتی تھی، تو وہ اس کو لکھ کر ان کے گلے میں جو ہے وہ تعویذ بنا دیا کرتے تھے اور تعویذ پہنا دیا کرتے تھے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعویذات کی مطلقاً اجازت دی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک شخص جو ہے تعویذ پہن سکتا ہے۔ ٹھیک، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ریحان بھائی، میں شاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے شاہد صاحب۔ سر، میں 15-20 سال سے کپڑے کا کاروبار کر رہا ہوں۔ 15-20 سال سے کپڑے کا کاروبار کر رہا ہوں۔ آپ اصل میں جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ پروگرام ہمارا ختم ہو چکا ہے، لیکن صرف آپ کی حد تک، کیونکہ مزید میں کالرز کو اس حوالے سے، کیونکہ آج غزوہ بدر ہمارا ٹاپک ہے، لیکن کیونکہ آپ شامل ہو چکے ہیں پروگرام میں، اس لیے آپ کیجئے سوال۔ تو لیکن کاروبار میں پریشان بہت رہتا ہوں۔ میرا نام شاہد ہے، والدہ کا نام ہے فردوس۔ ٹھیک، اور ایک سوال اور تھا کہ علماء کرام جو ہمارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے، یہ ہمارے اساتذہ ہے، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ بھی بتایا ہمیں، تاکہ ہم علماء کرام کے حوالے ادب کر سکیں۔ اور علماء کرام کے حوالے سے؟ جی ہاں، ان کا، تاکہ ہم اور ادب کر سکیں کیا فرمایا ہے ہمارے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شاہد، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں کال کی۔ مفتی صاحب، اللہ کے نام کا جو لاکٹ پہنا جاتا ہے اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، بظاہر اس میں بے ادبی نظر آتی ہے، اور ایسی چیزیں استعمال کرنا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر نام لکھا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو اور وہ ظاہر بھی ہو، تو ایسی چیزوں کو پہننے سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ ٹھیک، علامہ توحید صاحب، دربار کے حوالے سے سائل نے پوچھا کہ دربار پر جانا کس طریقے سے، اور پھر کیونکہ 2-4 سوال انہوں نے پوچھے تھے، اور دم کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا، تو کل بھی ہم بات کر چکے ہیں، میں چاہوں گا مختصراً ان دونوں باتوں پہ آپ۔ تو دم کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا وہ فرمان ہے کہ جب آپ کے سامنے صحابی نے اپنا دم پیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روایت موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دم کے اندر کوئی شرکیہ کلمات نہ ہوں اس کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی روایتیں ایسی ہیں جن کے اندر دم پڑھنے کا بہرحال ملتا ہے، وہ کل بھی بحث ساری ہو چکی۔ دوسرا، جہاں تک تعلق ہے مزار شریف پر جانے کا، تو مزار میرے پاس کالر اور ہیں، میں آپ سے یہ سوال جاری رکھوں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انیتا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ انیتا بات کر رہی ہیں لاہور سے؟ جی جی فرمائیے۔ میں نے سوال کرنا تھا کہ سننا ہے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جو رمضان میں وفات پا جائے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، تو اس کی کوئی حدیث میں یا قرآن میں کوئی بتایا گیا ہے؟
اور دوسرا یہ جو روزہ رکھنے کی نیت ہے اس کا ترجمہ جو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہوں، تو دن تو سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو پھر کل اس کے لغوی معنی میں آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سسٹر، آپ نے کال کی، آپ پروگرام دیکھتے رہیے. مصعب آپ ارشاد فرمائیں. زیارت مزار زیارت کی جگہ ہے، اور بہرحال مزار کی اصل قبر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت سنتے جائیے. فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، فرمایا پہلے میں تمہیں قبر کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تم قبر کی زیارت کیا کرو. اور دوسری ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار شریف بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں موجود ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک خوشخبری سنا دی، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. اور ایک روایت میں ہے من زار قبری حلت لہو شفاعتی. اور ایک روایت میں ہے من زار قبری کنت لہو شفیعا یوم القیامتی. فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، میں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا. اور دوسری روایت میں جس نے میری قبر کی زیارت کی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. اچھا مصعب، یہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے لیے خاص ہے، دوسرے جو اولیاء اکرام ہیں ان کے مزار پر جانا اس کے حوالے سے بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر جانا یہ اصل ہے. اس کے علاوہ دوسری روایت جو پڑھ چکا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ قبروں کی زیارت کرو، پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو. تو اولیاء کرام کی قبریں بھی قبریں ہی ہیں. اور جو نیک بندوں کے مقامات ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. جس طرح کہ 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، آگے جا کے فرمایا بارکنا حولہ، کہ وہ جو بیت المقدس مقام ہے، مسجد مبارک ہے، اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی. تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پتہ چلتا ہے وہاں اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی. تو برکت کی جگہ جا کر اپنا حصہ بھی لے لینا چاہیے. ٹھیک، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نعمان بٹ بول رہا ہوں گوجرانوالہ سے. جی فرمائیے نعمان صاحب. جی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 32 نازل ہوا ہے یا مکمل جو ہے نا نبوت ملتے ہوئے سارے کا سارا نازل ہوا تھا؟ یعنی آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ نازل ہوا یا آہستہ آہستہ نازل ہوا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعمان، آپ نے کال کی ہمیں. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، میں حسن بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے حسن. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ غزوہ بدر میں سارے مسلمان ایک ساتھ شریک تھے اور سارے متحد تھے اور کوئی جھگڑا نہیں تھا ان میں آپس میں. آج مسلمانوں میں جھگڑا بہت زیادہ ہے، تو وہ خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں، حملے بھی ہو رہے ہیں، سارا سب کچھ ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں، ایک سوال یہ کرنا تھا آپ کو کہ کیا خودکشی اب حلال ہو گئی ہے؟ اور دوسرا بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سنی اور شیعہ کی جگہوں پہ بم پھاڑے جاتے ہیں، دیوبندی وہابیوں کے اجتماع میں یہ بم کیوں نہیں پھاڑے جاتے ہیں؟ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ براہ کرم کسی کا نام مت لیجئے، اس لیے کہ یہ پروگرام ہم جو ہے وہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے کر رہے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں کر رہے، لہٰذا کسی کا نام نہیں لیجئے، آپ اپنا صرف سوال کیجئے. نہ سعودیہ میں ہو رہا ہے، نہ حدیثوں پہ ہو رہا ہے، کہیں نہیں ہو رہا. میں آپ کے بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہمیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے. مفتی صاحب، رمضان کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ رمضان میں جو ہے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے. اس کا جواب میں انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک کے بعد لوں گا. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا، انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.